سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا، مسجد حرام سے راتوں رات کو لے کر گیا مسجد اقصی۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصی میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے، اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح کا ہے، کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی، حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے، تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے۔ اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں، تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصی دیکھی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا، پھر واقعی ایسا ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو اس مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے
کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی. اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے، اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو. اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی. تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں. سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی. اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی ہے. جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں، اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے. اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے. میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے. کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور جو نفی کی روایتیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. واللہ اعلم. دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے. دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے. اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے. تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں. ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو. اور یہ بات، یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے. تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے. تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا. الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت،
اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہوگا، اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا۔ تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے یہ آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں، سین، رؤیا کا رؤیے سے نکلا ہے، دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے۔ تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے۔ آزمائش جب ہی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑ ہے وہ جہنم کی تہ میں ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بیوقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا، یہ دونوں عقل سے بالا تر چیزیں ہیں۔
لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ۔ تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا، اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے، حضرت عائشہ کے کلام کو وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصی میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا، لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے؟ تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا؟ جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصی میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں آپ نے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک چیز اتنی سپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا۔ کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردستی بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی۔ مفتی صاحب، میں پابندی سے گزشتہ 15 دنوں سے روزے رکھ رہا ہوں اور آگے بھی پوری زندگی روزے رکھنے کا ارادہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہی مرنا چاہتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے روزے سے ہی مر جاؤ گے آپ، جبکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ اتنے روزوں کا فائدہ نہیں ہے، صرف پیر جمعرات کو رکھو۔ بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں، آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے آپ۔ تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو، تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے۔ تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ۔ بعض صحابہ نے رکھے مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی، پھر نہیں رکھے جا رہے تھے، کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے۔ کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور، بالکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے، عربوں میں رواج ہے، عام لوگ بھی رکھتے ہیں، علماء بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو۔ ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ،
یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں، کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر، ایک نیکی 10 کے برابر نا، تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، اس کی ترغیب ہے، تو یہ بھی رکھ لیا کرو، پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا۔ ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا، گریبی ہو جائے گی، وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام، یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا، دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا، اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی۔ اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر، وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے، کینسر نہیں ہونے دیتی۔ اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے، سمجھتے ہو؟ تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا، ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن، تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے، وہ بھوکا رہ کے نا انسان، وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ فائدے مند ہے، کینسر کے لیے بہت فائدے مند ہے، اور بھی شوگر کے لیے بھی، صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ، لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے، صحت کے لیے نہیں رکھنا۔ تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ متعین کیے بغیر، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ رکھنا شروع کر دیں، وہ رکھے جا رہے، جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں تو چھوڑنا شروع کر دیں، پھر کھاتے رہیں، پھر موڈ ہوا پھر پیدر پہ روزے، پھر موڈ ہوا پھر چھوڑیں، تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا، ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے، اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے۔ تو یہ بھی، اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنٹر بننا ہے، بہت نیک بننا ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، زندگی بھر روزہ رکھا، کیسے؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا، یہ سب سے بہتر روزہ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے، لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے، بتا دوں وجہ۔ دیکھو، روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا، جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی، تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے، چلو گے لاغری کے ساتھ، بات کرو گے، بڑی ویکنیس ہوتی ہے، ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ ہمیں طالب علمی کے دور میں دن جوش چڑھا تھا، ہم نے گرمیوں میں 4.5 روزے رکھنا شروع کیے، گرمیوں کے روزے تھے، میں اتنا باریک ہو گیا تھا، اتنا باریک کہ محلے والے کہنے بھائی کیا ہو گیا ہے ان کو غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ بعض دفعہ انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات بات پہ لڑ رہا ہوں، لوگوں سے پڈے کر رہا ہوں، غصہ کر رہا ہوں، لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے، کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں، وہ جذبات سے ہی اگلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگلا تھوڑا سا مکہ دکھا دے تو یہ ڈر جاتا ہی ہے۔ تو کمزوری یہ ایک عیب ہے، جان کر کمزوری۔ تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے، بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے لیکن جسمانی قوت کمزور، اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے، روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے، اپنی چاہتوں کی مخالفت سے۔ تو جب آپ رکھتے 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 عادی ہو جاتے ہیں تو وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو۔ آپ کا پتا ہے بھائی میں نے صبح 4 بجے کھانا کھانا ہے، پھر افطاری کے وقت کھانا ہے، یہ روٹین میں آ گئی نا ایک چیز۔ تو 1 دن روزہ 1 دن چھوڑا، 1 دن روزہ 1 دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب 1 دن روزہ ہے اگلے دن ریکوری ہو جاتی ہے،
کھائیں گے آپ پیئیں گے آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا، لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا، کیونکہ انسان عادی نہیں ہوتا روزے کا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو روزانہ روزہ رکھنا ہے نا تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا 10-15 روزوں کے بعد، یار صبح اٹھنا ہے، یہ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑا، جیسے وہ والا واقعہ ہے نا وہ بھی بتاتا ہوں میں. ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑا، اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت ہے، کیونکہ آپ نے کل پراٹھا کھایا تھا، چائے بھی پی تھی، گٹکا بھی ٹائم پہ، سٹے مٹے بھی، نسوار بھی، سب چیزیں ہو گئی. اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے، تو روحانی قوت بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے. اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی، تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے. آدمی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے، کہ میرے ہاتھ میں جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا، جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا. اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ روزانہ 3 ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر کتاب میں لکھا ہے روزانہ 3 ٹائم پھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے، فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن کھائیں گے، آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے. لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھائی میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں، جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں. ورنہ نارمل آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھ کے پھر پچھتا رہا ہوتا ہے یار اچھا بلا کھا لیتا تو اچھا تھا. اب چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے، کبھی بریانی کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے، سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو، پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو اور صحیح ہے نا، ایام 20 کے رکھ لیا کرو کافی ہے. وہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے، وہی لطیفہ یاد ہے نا، وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ گلشن اقبال میں ایک ہاکسوے روڈ کی طرف، تو میں ایک دن گلشن اقبال میں، دوسرے دن اتنی دور ماڑی پور ہاکسوے روڈ. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے ہمارے دوست، انہوں نے مجھے بس میں سوار نہ دیکھا، یار بہت ترس آتا ہے، ایک دن آپ یہاں دوسرے دن وہ ادھر. تو میں نے کہا مجھے ترس آپ پہ آتا ہے، ایک دن یہاں دوسرے دن بھی وہاں تیسرے دن بھی 1 سال 2 سال 10 سال ہو گئے یار، بس کرو یار. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود ایکسکلوسیو. ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا، یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے، کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا، بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے، پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے، پشاور جانا ہے، لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے، اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے، آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا، سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں. آپ لوگ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے، کمال کی بات یہ آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے. دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے. میں کیا کروں گا، اس پہ صبر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں، روزے داروں میں، اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا، حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا؟ اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی، تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی، تو نے صبر کیا، پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی، تو نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا۔ تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی، ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا، میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی، ڈپریشن میں گیا، ایک مصیبت آ گئی، جب اس کے سامنے آخرت ہے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا، یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا، ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا؟ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا، کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے۔ ہوا مولانا، صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، معذور ہوئے، تو کیا صحابہ نے کہا؟ ہوا مولانا، ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ منافقین نہ غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے، شکست ہوگی، ہم بہت تھوڑے ہیں، دشمن بہت طاقتور، مت جاؤ مت جاؤ۔ صحابہ چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، اور شکست ہو گئی، کتنے سارے شہید ہو گئے، کتنے سارے زخمی ہو گئے۔ اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا، کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ جہاد تھوڑی، یہ تو خودکشی ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں، کس سے؟ اتنے زیادہ لوگوں سے۔ ہماری بات مان لیتے، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے، اتنے زخمی نہ ہوتے، تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو، ادھر توجہ رکھیں، ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہوا مولانا، مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی، وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے، چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے، پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی، تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے، کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف، اب یہ والی تشریف خالی، اب یہاں لگائیں، کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے، یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا۔ اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں، بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں، تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے۔ تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ آخرت اس کے سامنے ہے، وہ صبر کرتا ہے، تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ خوشیوں میں، حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت
کو ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ چرس پینا شروع کر دے گا, وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا, وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے, بڑے پریشان ہے, پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا, پینا شروع. اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لیے, ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتا ہے مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا. حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا, دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے, آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی, چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں, امریکہ میں, ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں, ان علاقوں میں سروے کرو, سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. ابے جن ملکوں میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ٹینشن وہی ہے. یہ تو ہم لوگ بھی دیکھو بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تھی نا, اس کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی مائک بند ہو جائے گا, کبھی لائٹ چلی جائے گی, نلکا کھولو گے پانی نہیں آ رہا, ہوا آ رہی ہے. پنکھے سے ہوا نہیں چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. میں کل گھر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, پنکھا چلا ہے, ہوا ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے یار, یہ ہوا ہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو پنکھے ایسے پتہ نہیں کیپیسیٹر کون سا بیس لگا دیتے ہیں اس کے اندر. ہر چیز میں دو نمبر ہی ہے کہ نہیں ہے؟ پنکھا چلاؤ ہوا نہیں آئے گی, اور نل کا چلاؤ ہوا کے پورے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ ہوا کے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. کتنی ٹینشن ہے. خودکشیاں پھر بھی کیا ہیں؟ کم میں. گورے کا عجیب ملک ہے, نل کا کھولو سچی مچی میں پانی آئے گا. ہم تو بڑا حیران ہوتے ہیں وہاں جا کے. یعنی میں تو ہو رہا ہوں نا وہاں, تو ہوٹلوں میں کبھی بھی دیکھو نل کا کھولو پانی آنا, صاف پانی. آدمی حیران ہوتا ہے صاف پانی آ رہا ہے یار. اور لائٹ جاتی نہیں ہے. ہر آدمی تمیز سے گاڑی چلاتا ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہو رہی ہے, سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی پاؤں 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 نہیں ہے وہاں پہ. یہاں آپ آؤ نا, بلا وجہ کا ہارن بجا رہا ہوگا بندہ آپ کے پیچھے, آپ پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھو گے تو اور دوبارہ بجائے گا. بائکوں والے فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ہارن دو غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, حالانکہ غلطی اس کی ہے. کس قدر بدنظمی, ٹینشنیں, پھر بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی باہر ملکوں میں ہیں. کیا بات ہے بھائی, تمہارے پاس تو کوئی غم نہیں ہے. تمہارے یہاں تو ان کے بچے تم کو ماموں کہتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے انگریزی میں. سارے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. کبھی انگریزوں میں سنا یہ ماموں ہے, یہ پھپھو ہے, خالہ ہے. انگلش میں ہے ہی نہیں یہ الفاظ, کیونکہ رشتے ہی کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. شادی جب وادی ختم ہو گئی نا تو باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. جب باپ شارٹ ہو گیا تو رشتے کہاں سے رہ گئے پھر؟ ابھی پھر یہ نیا موضوع پھر یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے ابا ہوتے ہیں کچھ کے نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر پپو کہاں سے آئے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چچا کہاں سے آئے گا؟ میں پشاور جاتا ہوں نا, اتنے چاچے ماشاءاللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا, ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور, جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد, انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاءاللہ, بڑی خوشی. انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کون کہہ رہی ہے؟ میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون کہہ رہی ہے؟ میری چاچا. یہ بھی میرا چاچا. یہ کون؟ یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاءاللہ. سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاءاللہ آدھا پشاور نکلا.
وہ قریبی اتنے تھے, آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا پھر چاچے چاچے, پھر دوسرے دن دوسری یہ تائیں ہیں, یہ چاچے, پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے, پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے, خاندان ہے نا. انگریزوں کے ہاں ہوتا ہے ایسے, ابا نہیں ہوگا بھائی, دوست ہے, ابا کہاں ہے, پتہ نہیں یار کدھر ہے ابا. ہے میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو, نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا, تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا, بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے. جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی. تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالی کی عادت ہے, جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں, وہ ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے, اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے.